إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، قابل احترام ماؤں بہنوں اور عزیز طالب علموں، ہم اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اس نے ہمارے فائدے اور نقصان کی چیزیں ہمیں پہلے ہی بتلا دی ہیں۔ ہمارا خطبات کا سلسلہ علامات قیامت کے اوپر جاری ہے۔ آج جو چیز آپ کے سامنے میں بیان کرنے والا ہوں وہ ہے دجال کا تذکرہ۔ دجال ایک اٹل حقیقت ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اس کے اندر دو تین بنیادی چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے ایک موضوع ہے ابن سیاد کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی آپ کے دور میں مدینے کے اندر یہودیوں کے گھر بچہ پیدا ہوا تھا۔ اس میں دجال کے اوصاف تھے بہت زیادہ۔ آپ علیہ السلام کو بھی یہی شک تھا کہ وہی دجال نہ ہو۔ اصحاب رسول قسمیں کھاتے تھے اس کے بارے میں۔ ایک تو ٹاپک اس کے متعلق ہے جسے ابن سیاد کہتے ہیں۔ دوسرا اس کے بعد پھر جو بڑا دجال ہے قیامت کے قریب آئے گا وہ کس علاقے سے ظاہر ہوگا
اس کی علامتیں کیا ہوں گی، اس کا حلیہ کیا ہوگا، اس کے پاس جو فتنے ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے، وہ کہاں پہ مرے گا، کتنی دیر رہے گا، کون اسے مارے گا، اور کیا دنیا میں وہ فساد برپا کرے گا، یہ سارا موضوع اس کے متعلق ہے۔ اور پھر تیسرا موضوع دجال کے ساتھ جو قتال اور جہاد ہوگا، جب اس کے ساتھ یہودی کھڑے ہوں گے تو پھر عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا اور وہ آخری اختتامی جنگ ہوگی۔ یہ دجال کے ساتھ یہ تین ٹاپک تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلے کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے، ابن سیاد کے اوپر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس دجال کے فتنے کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر فرشتے آ جائیں اللہ کا عذاب لے کر، کیونکہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ او یأتی ربک، یا تیرا رب آئے ان کے پاس، او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی کچھ نشانیاں ان پر ظاہر ہو جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، جب تیرے رب کی کچھ آیات خاص نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر یاد رکھنا، لا ینفع نفسا ایمانھا، پھر کسی کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لایا، او کسبت فی ایمانھا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں کمائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انتظروا انا منتظرون، اے پیارے محبوب آپ انہیں کہو کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض نشانیاں میری آئیں گی قیامت سے پہلے، اس وقت پھر کسی کو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ اس آیت کی تفصیل جناب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ صحیح مسلم شریف میں 158 نمبر پہ روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث، تین ایسی چیزیں ہیں لوگوں یاد رکھ لینا، اذا خرجنا، جب وہ ظاہر ہو جائیں گی، تین علامتیں، لا ينفع نفسا ایمانھا، پھر کسی کو ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جس نے پہلے ان نشانیوں سے پہلے جو ایمان نہیں لایا، اب اس وقت اس کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانھا خیرا، آپ نے آیت کا یہ ٹکڑا پڑھا اور فرمایا وہ تین نشانیاں ہیں، اور فرمایا وہ تین یہ ہے، ایک طلوع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، دوسرا والدجال، دوسری چیز دجال ہے، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ جب یہ تین علامتیں آ جائیں گی پھر اس وقت کسی کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہاں اس وقت فتنہ ہی اتنا ہوگا، ایمان پھر بندے کا اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیو، یہ جو ارشاد فرمایا آیت کی تفصیل میں، آپ نے فرمایا کہ دجال بھی ان میں سے ایک اٹل حقیقت ہے کہ جس کے ظہور کے وقت آپ کا ایمان آپ کو نہیں بچائے گا، تو اس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بات، وہ ہے ابن سیاد، غور سے سننے والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا یہودیوں کے گھر، نام تھا اس کا عبداللہ بن سیاد، ابن سیاد اور ابن سعید کے نام سے مشہور تھا، لقب تھا اس کا صافی اور صفی بھی اسے کہا جاتا تھا۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے 14955 نمبر پہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان امرأۃ من الیہود بالمدینہ ولدت غلاما، یہودیوں کی ایک عورت مدینے کے اندر اس نے ایک بچے کو جنم دیا، ممسوحۃ عینہ طالعۃ ناطعۃ، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی آنکھ کا وہ حلیہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا ہوا تھا، ممسوحۃ عینہ طالعۃ ناطعۃ، طالعۃ ناطعۃ کا معنی ہماری آنکھیں اندر دنسی ہوئی ہیں، آنکھ کا گڑا ہے، اس کی آنکھ ابری ہوئی اور باہر نکلی ہوئی تھی، اوپر کو اٹھی ہوئی،
اور اس کے اوپر ایسے گوشت کا لوتھڑا رکھا ہوا تھا جیسے ہاتھ پھیر کے بندہ برابر کر دیتا ہے کسی چیز کو، جیسے رنگ کرنے والے آتے ہیں، کلر کرنے والے، تو وہ خالی جگہ کو پٹین کے ساتھ بھر کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آنکھ کا گڑھا ہے یہ ہماری طرح نہیں بلکہ وہ بالکل برابر تھا، اس طرح کی کیفیت تھی اس کی۔ آنکھ اس کی ایسے تھی، اندر کو دنچینی، باہر ابری ہوئی اور برابر بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ پیدا ہوا، فَأَشْفَقَ، یہ لفظ ہے حدیث میں، فَأَشْفَقَ أَن يَكُونَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر محسوس کیا أن يَكُونَ الدجال، کہ کہیں وہ دجال نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خدشہ تھا، اور یہ باتیں مدینہ میں پھیل گئی، مشہور بھی ہو گئی کہ ایک بچہ یہودیوں کے گھر پیدا ہوا ہے، ابن سیاد ابن سائد کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ سوال کرنے کے لیے اس کی ماں کے پاس بھیجا اپنے صحابی کو، صحابی کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مسند احمد کے اندر 21319 نمبر پہ۔ کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور جا کے کہا کہ جا کے صاف کی ماں جو ہے ابن سیاد، اس کی والدہ سے پوچھو، جا کے سوال کرو۔ کہتے پہلے مجھے بھیجا تو پوچھا سلہا کم حملت بھی، اس سے جا کے پوچھنا کہ کتنی دیر تک اس بچے کو لے کے وہ حاملہ رہی، اس کی پریگنینسی کا پیریڈ کتنا تھا۔ تو کہتے میں نے جا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ 12 ماہ جو ہے نا وہ میں پریگننٹ نہیں رہی ہوں اس بچے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس نے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر جاؤ ایک چیز اور پوچھ کے آؤ، پوچھو جا کے کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت اس کی جو چیخ تھی، انصیحت ہی نہ وقع، بچہ پیدا ہونے کے بعد چیختا ہے تو اس کی چیخ کی آواز کیسے تھی۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں پھر گیا، میں نے اس کی والدہ سے پوچھا، حضور کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو اس کی چیخ کی آواز کیسے تھی؟ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ چیخا اس طرح تھا، صاح صیحت الصبی ابن شہرن، یہ پہلے دن 1 مہینے کے بچے جتنی زوردار آواز سے چیخا تھا پہلے وقت ہی جب یہ پیدا ہوا۔ تو یہ مسند احمد میں وہ لفظ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتبار سے صحابہ رسول کو بھیج کر کچھ چیک کر رہے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کئی دفعہ گئے۔ ایک حدیث آپ کو سنانا مقصود ہے، سنن ترمذی کے اندر ہے، وہ 2248 نمبر پہ روایت ہے۔ بعض لوگ اسے ذکر کرتے ہیں، میرے نزدیک اس کی سند ضعیف ہے، ابن جدعان راوی اس میں ضعیف ہے، لیکن عام طور پہ سنائی جاتی ہے، اس لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر ابو بکرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ماں باپ کے بارے میں بھی کچھ علامتیں بیان کی۔ ابو بکرہ کہتے ہیں میں اور زبیر بن عوام ہم دونوں نے وہ علامتیں سنی تو ہم اس بچے کے والدین کے پاس گئے۔ وہ علامتیں اس حدیث میں جو آئی ہیں وہ کیا ہیں، جو کہ سند کے اعتبار سے درست نہیں۔ کہتے جب ہم گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی تھی کہ جو دجال کے والدین ہوں گے وہ 30 سال تک شادی کے بعد وہ کپل جو ہے 30 سال ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، 30 سال کے بعد بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، فائدہ بہت تھوڑا اس کا ہوگا، اور بچہ جب سوئے گا تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سوئیں گی لیکن دل نہیں سوئے گا۔ اور فرمایا کہ وہ جو باپ ہوگا وہ لمبا شریر بدن کا ہوگا، دبلا پتلا سا، ناک اس کی جو ہے وہ چونچ کی طرح لمبی ہوگی، اونچی، اور خود بالکل پتلا، ہڈیوں کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ لیکن جو ماں ہوگی وہ فرزاخیہ طویلۃ الثدیین، ماں اس کی موٹی ڈھلکے ہوئے گوشت والی اور بڑے بڑے پستانوں والی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت فرمائی۔ کہتے جب مدینے میں یہ شور پڑا کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا یہودیوں کے گھر، تو ہم گئے دونوں، ابو بکرہ کہتے میں اور زبیر بن عوام، ہم نے جا کے دیکھا تو ماں بھی اسی طرح کی تھی، موٹی ڈھیلے ہوئے بدن والی اور جو ہے نا وہ بڑے بڑے پستانوں والی، اور اس کا جو والد تھا وہ بھی لمبا پتلا، ہڈیاں تھی اس کے اوپر گوشت نہیں، اور چونچ کی طرح اس کی ناک لمبی۔ کہتے اب ہم نے جب پوچھا کہ بچہ تمہارے یہاں پیدا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی 30 سال بعد بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو کہا کہ کیا صورتحال ہے؟ کہا بہت نقصان دہ ہے، فائدہ کوئی نہیں اس کا۔ یہ ساری علامتیں پوری ہوئی تو کہتے ہیں ہم گئے تو وہ بچہ باہر دھوپ کے اندر زمین پہ لیٹا ہوا تھا، تو ہم نے پیچھے، ابو بکرہ کہتے میں نے اور زبیر بن عوام نے کچھ باتیں کی،
تو اس کے پاس گئے تو وہ اٹھا، تو ہم نے کہا تم نے ہماری باتیں سن لی ہیں؟ کہتا ہاں سن لی ہیں۔ اس کا تیور محسوس ہوا۔ کہتے وہ کیسے؟ تو سو رہا تھا۔ اس نے کہا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ تو یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے۔ عموماً محدثین اسے ذکر بھی کرتے ہیں، سند یہ میرے نزدیک درست نہیں، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہت ساری علامتیں اس کے اندر تھی، یہ بات حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکالمہ کیا۔ پہلے تو آپ نے اس کے ساتھ ڈبیٹ کی اور گفتگو ہوئی۔ وہ گفتگو بھی بڑی مزیدار ہے، آپ غور کریں اس کے اوپر کہ وہ کیسی باتیں ہو رہی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں 1354 نمبر پہ وہ قصہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں اور پورا ایک قافلہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گئے مدینہ کے اندر، ایک محلہ ہے بنو مغالہ۔ اس بنو مغالہ کے ایک اونچی جگہ تھی بلند، وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، وہاں یہ بھی کھیل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، پورا ایک گروپ بن کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب پہنچے۔ وقد قارب ابن سیاد الحلم، اس وقت وہ بلوغت کے قریب تھا، 15 سال سے نیچے 10 سال کے اوپر یہ اس کی عمر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو جو ہے حتی ضربہ بیدہی، اپنا ہاتھ اسے مارا، فلم یشعر، اسے نہیں پتہ چلا، محسوس نہ ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آ کے فوراً آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، اس کا منہ دوسری طرف تھا، اور ساتھ ہاتھ مار کے کہا تشہدو انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ یہ بات پوچھی اسی بچے سے جس کا یہ ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ابن سیاد یا ابن سعید۔ اس بچے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، تو جب آپ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اشہد انک رسول الامیین، میں گواہی دیتا ہوں تم امیین کے رسول ہو، اللہ نے تمہیں ان امیین کا رسول بنایا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ساتھ اس نے بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر دیا، کہنے لگا تشہد انت انی رسول اللہ، کیا آپ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفضہ، لفظ ہے بخاری کے فرفضہ، اس سوال سے اعراض کر دیا، نہ اس کا انکار کیا نہ اقرار کیا، بلکہ ایسے جملے بولے جو مبہم ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آمنت باللہ و رسولہ، میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے سوال میں آپ نے یہ جواب دیا۔ اور سنن ترمذی کے اندر 2247 نمبر جو حدیث ہے اس میں یہ لفظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، 5 لفظ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ، لیکن اس سوال سے اعراض کر دیا اور اس کو اگنور کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ انکار کیا اور نہ اقرار کیا، اور مطلق بات کر دی میں اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کویسچن کیے کہ میں اس کی حقیقت کو تو جانوں، وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ بتا ماذا ترا، تو دیکھتا کیا ہے، تجھے کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ اس نے کہا یاتینی صادق و کاذب، میرے پاس جو چیزیں آتی ہیں خبر لے کر، ان میں کوئی ایسا ہے جس کی بات سچی ہوتی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی بات جھوٹی ہوتی ہے۔ اور یہ ایک جگہ پہ اس نے یہ کہا ہے، سنن ترمذی میں یہ لفظ ہے 2247 پر، اس نے کہا کہ میرے پاس 2 جھوٹے یا 1 سچا آتا ہے، یا 2 سچے اور 1 جھوٹا آتا ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد میں 14955 نمبر پہ یہ لفظ ہے، اس نے کہا کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ سچ بھی ہوتا ہے، حق بھی اور باطل بھی۔ چیزیں میرے پاس آتی ہیں کچھ، اور آ کے مجھے خبریں غیب کی ملتی ہیں، لیکن وہ پوری سچی نہیں ہوتی، سچی بھی ہوتی ہیں اور جھوٹی بھی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا اس نے یہ جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے 2-3 سوال کیے، اس میں سے اب آپ اس کا امتحان لے رہے ہیں کہ جب اس کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو میں اسے پوچھوں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسے انی خبأت لک خبیًا، میں نے تیرے لیے اپنے ذہن میں کچھ لفظ سوچے ہیں، تو بتا کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ چاہ رہے ہیں کہ یہ دجال ہے کہ نہیں، کیونکہ شور ہے اور اس میں دجال کی علامتیں ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ دجال ہے۔ یہ کہا بتا میرے ذہن میں کیا ہے۔ بخاری شریف میں ایک ہی چیز ہے، مسند احمد کے اندر اس کی وضاحت ہے 21319 نمبر پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ذہن میں رکھی، اور وہ ایک چیز پوری اور دوسری چیز جو تھی اس کا کچھ لفظ لے آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برین کے اندر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے وہ چیز لا کر اس نے بتا دی۔ آپ نے کہا میں نے ذہن میں کچھ رکھا ہوا ہے، بتا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرآن پاک کی آیت ذہن میں رکھی، مسند احمد میں جو 2 چیزیں ہیں، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مٹیالی بکری کو دیکھا، مٹیالے رنگ کی، اس کی ناک کو دیکھا تو وہ ذہن میں خاکہ دیا۔ تو اس نے کہا آپ نے اپنے ذہن میں ختم شاتن افراء، مٹیالے رنگ کی بکری کی تھوتنی، آپ کے ذہن میں یہ خاکہ اس وقت چل رہا ہے، اور ودخ، اور وہ بولنا چاہا دخان لیکن وہ پورا نہ بول سکا، کہا اور دوسرا دکھ آپ ذہن میں پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے ذہن کے اندر جو چیز رکھی تھی وہ ابو داؤد میں 4329 نمبر پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن میں یہ آیت بٹھائی ہوئی تھی یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں سے وہ دکھ کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے پڑھ کر اس نے بتا دیا، اور وہ جو بکری تھی اس کا وہ پورا بتا دیا کہ مٹیالے رنگ کی بکری کی ناک آپ ذہن میں سوچ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ایسے ہوا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک نکتہ بھی ہے سمجھنے والا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہاں پر خیال ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے، کیا آپ بھی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کروایا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو جو نبی ہے وہ قتل کرنا چاہیے، رسول اللہ تو آخری نبی ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھیں، یہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، وہم یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ یہ باور کرانا چاہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، اور رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا۔ تو شیطان بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے اور پیغمبر بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوتا ہے۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیے، سورۃ مریم میں آیت نمبر 83 کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو، شیطان بھی اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ رسول کا معنی عربی میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر بھی ہوتا ہے، اللہ کا سچا نبی بھی ہوتا ہے، اور شیطان بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الانعام میں آیت نمبر 121 میں کہا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، تمہارے ساتھ حق والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے شیطان بھی اپنے کرندوں کو وحی کرتا ہے۔ علماء حق بھی ہوتے ہیں اللہ کے بندے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ الہام ڈالتا ہے، اور شیطان بھی اپنے کرندوں کو وحی کرتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ وہم تھا۔ باقی رسول کا معنی اور نبی کے معنی میں فرق ہے۔ رسول کا معنی بھیجا ہوا، تو شیطان بھی اللہ ہی بھیجتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ شبہ ایسے ہی لوگوں نے پیدا کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملاقات میں اس سے اور بھی جو سوال کیے تھے وہ بھی صحیح مسلم میں 2925 نمبر پہ روایت ہے۔ یہ 2 سوال ہوئے، اس کے بعد ایک اور سوال ہوا۔ آپ نے کہا ما ترا، اور بتا کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ارا عرشن علی البحر، مجھے سمندر کے اوپر عرش سجا نظر آتا ہے۔ اب یہ وہ تاکید ہو رہی ہے نا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان عرش کے لگاتا ہے کدھر؟ سمندر کے اوپر۔ تو میں نے آیت بھی پڑھی، شیطان وہی بھی کرتا ہے اپنے کرندوں کی طرف۔ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولے لفظ، وہ صحیح مسلم میں 2925 نمبر پہ آپ نے کہا ترا عرش ابلیس علی البحر، تو ابلیس کا تخت تجھے نظر آ رہا ہے، وہ ابلیس تیری طرف وہی کرتا ہے اور تیری طرف کرندے بھیجتا ہے۔ ایک یہ سوال ہوا۔ ایک اور سوال کیا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2928 نمبر مسلم میں وہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما تربت الجنت، یہ بتا کہ جنت کی مٹی کیسی ہے۔ اب سوال کی نوعیت پہ غور کریں، دنیا کے اعتبار سے بکری کا خاکہ ذہن میں رکھا، وہ اس نے بتا دیا۔
قرآن پاک کی آیت میں سے تھوڑا سا لفظ اس نے بتایا، پوری آیت نہ بتا سکا۔ اس کے بعد اس کے پاس آنے والے جو تھے ان کی کیفیت اور کیا وہ دیکھتا ہے یہ بتایا اس نے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جنت کے بارے میں پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت جہنم دکھائی، آپ نے تو معراج کی رات دیکھو، کہا یہ بتا کہ جنت کی مٹی جو ہے وہ کیسی ہے، ما تربت الارض۔ تو وہ کہنے لگا درمقۃ بیضاء مسکن یا ابو القاسمی، اے ابو القاسم جنت کی مٹی میدے کی طرح باریک اور سفید ہے اور خوشبو اس کی کستوری جیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، مٹی ایسی ہی ہے جنت کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ ڈبیٹ چل رہی اور مکالمہ چل رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ باتیں اس کے ساتھ کی تو یہ مکالمہ ختم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دو لفظ فرمائے۔ ایک کہا خلت علیک الامر، تیرا معاملہ تیرے اوپر خلط ملت ہے، کیونکہ تیرے پاس سچا بھی آتا ہے اور جھوٹا بھی آتا ہے۔ یاد رکھیے جب بھی ڈاؤٹ آ جاتا ہے تو چیز کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نمبر ایک تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تیری چیز کلیئر نہیں ہے، تو خود کہتا ہے میرے پاس سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ جب 1000 میں سے 2 باتیں بھی اگر جھوٹی ہیں تو کیا پتا کہ کس کی بات جھوٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تو کلیئر نہیں ہے، تیرے پاس معاملہ خلط ملت والا ہے۔ دوسرا کہا اخسا فلن تعدوا قدرک، ذلیل ہو جا، تیری ایک حد ہے تو اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن کی آیت وہ پوری نہیں بتا سکا، اس میں سے کچھ لفظ لے کر آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کمنٹس تھے اس کو اس مکالمے کے بعد، اور اصحاب رسول یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ جب یہ بات ختم ہوئی تو صحیح بخاری شریف میں ہی حدیث ہے 1356 نمبر پر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہمیشہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے آرڈر کریں جی، آپ آرڈر کریں ہم اس کی گردن اتاریں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دانی اضرب، انہوں کہا چھوڑے مجھے، میں اس کی گردن اڑاؤں، کام تمام کریں اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2-3 جملے کہے۔ بخاری میں ہے کہ آپ نے کہا دیکھو ان یکنہ فلن تسلط علیک وان لم یکنہ فلا خیر فی قتلہ، تو اس کو اس لیے مارنا چاہتا ہے کہ یہ دجال ہے اور ڈرتا ہے، اگر یہ دجال ہے تو تیرے اندر یہ پاور نہیں کہ تو اسے مار سکے، اس لیے یہ بات نہ کر۔ اگر تو یہ دجال ہے تو مار نہیں سکتا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو مارنے کا فائدہ کیا، کیونکہ یہ ایک ذمی ہے اور بچہ ہے، ہم نہیں قتل کریں گے اسے، دونوں صورتوں میں قتل نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا انہیں۔ اور مسند احمد میں 14955 نمبر پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ کہا عمر دیکھو اگر تو یہ دجال ہے تو اسے مارنے والا کوئی نہیں ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، عیسیٰ ابن مریم اسے مار سکیں گے، امام مہدی کی بس ہو جائے گی۔ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے جہاد بہت کریں گے لیکن دجال کے سامنے طاقت ختم ہو جائے گی ان کی، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے تقویت کے لیے بھیجیں گے کن کو؟ عیسیٰ ابن مریم کو۔ فرمایا یہ تم نہیں مار سکتے۔ تو پھر اور ساتھ کہا کہ اگر یہ وہ نہیں ہے تو ہم ایک ذمی کا بچے کو جو مسلمانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں ضمانت کے ساتھ، یہودی ان کے بچوں کو کیسے قتل کریں؟ یہ مسند احمد کے لفظ ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہی سے مار سکتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 3166 نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یہاں پہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اگر کسی نے کسی کافر کو بھی مسلمانوں کے علاقے میں جو امان سے رہ رہا ہے، مسلمانوں نے جس کو پاسپورٹ دیا ہوا ہے، اگر کسی نے قتل کیا تو وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ جب یہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی یہ سارا معاملہ، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو تھا دل کے اندر تھا میں اسے واضح کروں کہ یہ کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3-4 کوششیں کی۔ صحیح بخاری میں 1355 نمبر پہ بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کے گئے، اس میں ابی بن کعب بھی تھے، وہ بھی اس گروپ میں موجود تھے۔ کہتے ہم گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس وقت ایک چادر کے اندر ابن سیاد لیٹا ہوا تھا تو کوئی اشارے کر رہا تھا اور گنگنا رہا تھا، دور سے ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ جیسے وہ اشارے کر رہا ہے اور بول رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پیچھے پیچھے
چھپ کے جا رہے تھے، کہا کہ میں ابھی پتہ کرتا ہوں کہ یہ جو اسے بتانے والا ہے وہ کون ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہونے لگے، اس کی ماں نے آواز دے دی، اس نے کہا صاف ھذا ابو القاسم، ابو القاسم آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فوراً خاموش ہو گیا، چادر سے باہر نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ چھوڑ دیتی تو آج اس کا بید کھل جانا تھا، یہ کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوشش کی۔ مسند احمد میں 14955 نمبر پہ روایت ہے، بیان کرنے والے جابر بن عبداللہ ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے گئے، جب آپ تو وہ چادر کے نیچے تھا۔ پھر اگلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس وقت وہ کھجور تھی ایک، اس کے اندر تھا اور کوئی باتیں کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر کھجوروں کے پیچھے سے کہ اسے پتہ نہ چلے، کیونکہ جب پتہ چلے گا وہ رک جائے گا اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ نہیں پتہ چل سکے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جب قریب پہنچے، اس کی ماں نے پھر آواز دے دی اسے، اس نے فوراً آواز دی، وہ بھی کوئی بڑی تیز اس کی ماں تھی، بڑا خیال رکھتی تھی اس کا، اس نے فوراً دور سے آواز لگا دی صاف ابو القاسم آ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فوراً پھر سیدھا ہو گیا اور اس نے وہ باتیں چھوڑی اور بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد 3-4 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مہاجرین تھے، انصار تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور بھی صحابہ تھے گروپ بن کے۔ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جو ہے نا، جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، اکٹھے گئے، لیکن آپ نے کہا تھوڑا سلو ہو جاؤ اور آپ جلدی جلدی آگے گئے، کہا میں اس کی باتیں سنتا ہوں۔ پھر جب اس کے قریب ہونے لگے، اس کی ماں پہلے پہنچ گئی اور اس نے کہہ دیا۔ یہ 3-4 دفعہ ایسے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راز نہ کھول سکے کہ وہ کیا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے نا وہ پھر بات رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو نہ پتہ چل سکا آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا اس کے بارے میں، مسلم شریف کے اندر 2925 نمبر پہ روایت ہے، آپ نے فرمایا لبس علیہ دعوہ، اس کا معاملہ خلط ملتا ہے، اسے چھوڑ دو، جب تک کلیئر نہ ہو تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہا، اور مسند احمد میں 14955 نمبر پہ یہ لفظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشفقاً انہ الدجال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خدشہ رہا کہ یہ دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر نہ ہو پائے اس کے بارے میں اور واضح نہ ہو سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ یہ دجال ہے۔ اور مسند احمد کی بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ فرمایا اس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگا کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ یہاں تک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور جابر کہتے ہیں ہمیشہ آپ کے دل میں آخری دم تک یہ خدشہ تھا کہ شاید کہ یہ دجال ہے، پر جتنی کوشش کی اس وہ کلیئر نہ ہو سکا، کچھ چیزیں نشانیاں پوری ہوئی۔ دوسرا ایک واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ آیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ بھی صحیح مسلم میں 2927 نمبر پہ روایت موجود ہے، 2-3 سندیں ذکر کی ہیں امام مسلم نے اور روایتوں کے مختلف الفاظ اس حدیث کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ پہ نقل کی ہیں۔ کہتے جب وہ یہ جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم حج کے لیے یا عمرے کے لیے نکلے، راستے میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، نزلنا منزلا فتفرق الناس فبقیت انا وہو، ابن سعید ہمارے ساتھ تھا، لوگ الگ الگ ہو گئے آرام کرنے کے لیے، کہتے جس جگہ پہ ہم ٹھہرے تھے وہاں میں اور ابن سعید رہ گئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید خدری کہتے جب ہم دونوں وہاں رہ گئے فتوحشت منہ وحشتا شدیدہ، تو میں بہت زیادہ ڈر گیا اس سے، اور اس کی ڈر کی وجہ تھی مما یقال علیہ، لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ یہ دجال ہے، اور اب ہم دونوں بچے۔ تو اس نے کیا کیا، حمل متاعہ فوضعہ بمتاعی، اس نے سامان اٹھا کر لا کر میرے سامان کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے کہا جناب ایسے کرو، ان الیوم حارن، آج دن بڑا گرم ہے، سخت ہے، فضا متاعک حیث تلک الشجرۃ، تو ایسے کر وہ درخت کے پاس چلا جا، میرے ساتھ تو نہ بیٹھ، یہ گرمی بڑی ہے تو چھاؤں تھوڑی ہے، تو اپنا سامان اٹھا تو اس درخت کے پاس۔ کہتے اس نے اٹھایا سامان اور وہاں چلا گیا۔ اب وہاں پہ گیا تو بکریوں کا ایک ریوڑ آیا،
اس نے وہاں پہ بڑا پیالہ پکڑا، بکریاں اس کے اندر اس کا دودھ دھویا اور لا کر مجھے جو ہے نا کہنے لگا ابا سعید اشرب، ابو سعید پی لو۔ کہتے اب میں اس کے ہاتھ سے تو کچھ نہیں لینا چاہتا تھا، میں نے تو پہلے اسے دور بھگایا، ڈر رہا تھا کہ دجال نہ ہو۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ نہیں جی آج موسم گرم ہے تو دودھ بھی گرم ہے، کوئی ٹھنڈی چیز پہ دل کرتا ہے، یہ میں نے نہیں پینا۔ تو میں نے پھر اس کو انکار کر دیا۔ کہتے جب میں نے یہ بات کی نا تو وہ بندہ اب کھل گیا، کہنے لگا مالی ولکم یا اصحاب محمد، کیا ہے میرے ساتھ تمہارا اے اصحاب محمد ماجرا، میرے ساتھ کیا تمہارا ماجرا ہے؟ اما قد لقیت من الناس یزعمون انی الدجال، لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں۔ اور پھر وہ اس نے ایموشنل ایسا کیا، کہتے ہیں مجھے کہنے لگا اے ابو سعید لقد ہممت، میں نے ارادہ کیا ان آخذ حبلا، کہ ایک رسی پکڑوں پھر اس کو میں درخت کے ساتھ لٹکاؤں اور پھانسی لے کے مر جاؤں، تم سارے مجھے دجال کہتے ہو اور میرے اوپر الزام لگاتے ہو۔ کہتے اس نے مجھے یہ باتیں کرنی جب شروع کی، پھر مجھے کہا کہ ابو سعید لوگوں کو حدیثیں بول سکتی ہیں، تم انصاری ہو، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے ہی حدیثیں ہیں اور تم نے تو اپنی ہر چیز تقسیم کی، اور تم ابو سعید اس وقت جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ حدیث کو جانتے ہو، مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کافر ہوگا اور میں تو مسلمان ہوں؟ کہتے میں نے کہا بلا جی جی کہا تھا۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا وہ یہودی ہوگا، میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ وہ بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی؟ مدینے میں اپنی اولاد چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مدینہ نہیں جا سکے گا، میں مدینے میں رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مکے داخل نہیں ہو سکے گا، میں مکے تمہارے ساتھ حج کرنے جا رہا ہوں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس نے میرے ذہن کے اوپر پھر ایسی باتوں کا وار کیا کہ میں یہ کہنے لگا کہ یہ بیچارہ بے گناہ ہے، لوگ اسے باتیں کرتے ہیں، لوگ غلط کرتے ہیں، اس نے ایسے دلائل دیے احادیث رسول سے۔ کہتے جب اس نے اتنی دلیلیں دی تو میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، اور اس کی بات کا اثر اس کی باتوں کا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی باڈی پہ آ گیا اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ بے گناہ ہے۔ کہتے پھر چلتے چلتے خیر آخر میں اس نے یہ بات کہی مجھے، آخر میں جب یہ ساری باتیں ہو گئی اور میں سمجھنے لگا کہ یہ بے گناہ، تو وہ کہنے لگا لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں واللہ اللہ کی قسم ابو سعید خدری انی لعارفہ، میں جانتا ہوں دجال کو، وعارف مولدہ، مجھے یہ بھی پتا ہے کہاں پیدا ہوا ہے، کس جگہ پہ پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے کی جگہ بھی، پیدا ہونے کا وقت بھی جانتا ہوں، وَأَيْنَ هُوَ الْآن، اب اس وقت دجال کدھر ہے یہ بھی جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ جب اس نے یہ کہا نا تو ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے کہا تبًا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، افسوس ہو تیرا بیڑا تر جائے، سارا دن مجھے یہ کہتا رہا میں دجال نہیں، آخر میں تو نے پھر وہی بات کر دی۔ بھئی اسی لیے تو لوگ تجھے دجال کہتے ہیں، اسی لیے تو تیرے اوپر الزام لگتا ہے، اب تو خود قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں دجال کو جانتا ہوں، اس کے والدین کو جانتا ہوں، وہ پیدا جس جگہ ہوگا اس کی پیدائش کی جگہ مکان وہ سب کچھ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت وہ کدھر ہے۔ تب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے معاملہ اپنا خلط ملط کر دیا۔ ایک سوال انہوں نے کیا اس سے، اور وہ صحیح مسلم میں اسی 29-27 نمبر پہ کہا ایسرک انک ذاک الرجل، کیا تجھے یہ اچھا لگے گا اگر تجھے دجال بنا دیا جائے؟ تو اس نے کہا لو اریز علیہ ما کرہت، جب مجھے بنایا جائے گا تو میں ناپسند نہیں کروں گا۔ پھر اس نے یہ جواب دیا، اب یہ بھی صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ یہاں تک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، یہاں بھی معاملہ خلط ملط رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پوری طرح کلیئر نہ ہو سکے۔ اس کے بعد 2 ملاقاتیں اس کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے 2 ملاقاتیں کی، صحیح مسلم میں 29-32 نمبر پہ روایت ہے، دونوں سندیں۔ کہتے پہلی ملاقات میں میں اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے انہیں کہا بھئی تم نے مجھے کہا ہے کہ یہ ابن سیاد جو ہے یہ دجال ہے، تم نے مجھے کہا ہے؟ تو بندہ مکر گیا جو ساتھ بیٹھا ہوا، کہتا نہیں میں نے تو نہیں کہا۔ کہتے کہا ہے اللہ کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے تم نے کہا یہ دجال ہے، اور تم نے یہ کہا کہ یہ مرنے سے پہلے تم سب سے زیادہ مال اور اولاد میں بڑھ جائے گا، اور اب تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بڑھ گیا ہے اور تم سمجھتے ہو یہ دجال۔ کہتے ہم نے یہ باتیں کی اور میں نے یہ بات چھوڑ دی۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کے ساتھ قریبی جو تھے بیٹھنے والے وہ اس کے بارے میں باتیں کرتے تھے، لیکن اس کے سامنے کہتے تھے نہیں جناب ہم کچھ نہیں کہتے۔
کہتے پھر دوسری ملاقات جب میری اس کے ساتھ ہوئی تو اس نے مجھے، میں نے اسے کہا، اس کی آنکھ اس وقت خراب ہو چکی، دونوں آنکھوں میں ایک پیدائشی عیب تھا، دوسری میں بھی عیب، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیہ بیان کیا تھا دجال کی دونوں آنکھوں میں عیب، وہ ہم آگے قسط میں دجال کا پورا پڑھیں گے اور آپ کے سامنے بات رکھیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کے مطابق آپ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے کہا تیری اس آنکھ کو کیا ہوا ہے؟ کہتا جی لا ادری۔ کب واضح ہوگا؟ فرمایا جب غصہ اسے چڑھے گا بہت زیادہ، من غضبت یغضبھا، تو تم نے پھر جا کے اس کے ساتھ ایسے کیا ہے اور یہ وہ اس طرح گلی میں بھر گیا اور ساتھ گدھے کی طرح زور سے آوازیں نکال رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ اسے غصہ آئے گا شدید، جس سے وہ اپنے اوپر قابو نہیں کر پائے گا اور اس کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ تو یہ نصیحت کی کس نے؟ بہن نے، جو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، وہ جو ہیں زوجہ ہیں ہماری ماں ام المومنین حفصہ ہیں۔ یہ یہاں تک یہ 3 صحابہ کے ساتھ ان کی وہ جو ہے نا ملاقات ہے۔ اب اصحاب رسول میں سے بہت سارے تھے جو قسمیں کھاتے تھے۔ مسند احمد میں 21,319 نمبر پہ ابو ذر غفاری کہتے میں 10 دفعہ قسم کھا کے کہوں کہ یہ دجال ہے، یہ مجھے محبوب ہے، میں 1 دفعہ بھی قسم کھا کے نہیں کہوں گا کہ یہ دجال نہیں ہے، 10 قسمیں کھا کے کہوں گا یہ دجال۔ کون کہتے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عمر کی ابو داؤد میں 4330 نمبر پہ روایت ہے، وہ کہتے واللہ ما اشک ان المسیح دجال ابن سیاد، اللہ کی قسم مجھے کوئی شک نہیں یہ دجال ہے۔ کون کہتے؟ عبداللہ بن عمر۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں 29 نمبر پہ روایت ہے، محمد بن منقدر کہتے کہ ہمارے پاس جابر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ابن سیاد دجال ہے۔ ہم نے کہا آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی یہ روایت۔ کہتے میں اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے کہہ رہے تھے اللہ کی قسم یہ دجال ہے، فلم ینکروا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے روکا نہیں، اس لیے میں بھی قسم کھا رہا ہوں۔ تو اصحاب رسول میں یہ شک تھا اور اس کا معاملہ کلیئر نہیں تھا۔ اب وہ تھا کیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ حدیث سنائی نا صحابی نے، کہا کہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے کہ دجال تو ابو تمیم داری نے دیکھا، وہ ایک جزیرے کے اندر ہے جس کا ہم آگے بیان کریں گے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی کہا اللہ کی قسم وہ ابن سیاد ہے۔ انہوں نے کہا ابن سیاد تو فوت ہو گیا، کہا وہیم ماتا، چاہے فوت ہو گیا دجال وہی ہے۔ انہوں نے کہا ابن دجال تو اسلمہ، ابن سیاد تو مسلمان ہو گیا تھا، کہا وہی نہ اسلمہ، چاہے وہ مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا وہ تو مدینے میں رہتا تھا، کہا چاہے مدینے میں رہتا تھا دجال وہی ہے۔ یہ قسمیں کھاتے تھے صحابہ رسول میں سے بعض، وہاں سے اختلاف ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ اگر تو یہ دجال ہے، 2 اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ دجال تو تھا وہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دجال کئی طرح کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 کے قریب دجال آئیں گے، ایک نہیں آئے گا۔ وہ بڑا دجال اکبر آور کانا وہ آئے گا جس کے ساتھ یہود ملیں گے، اور اینڈ آف دی ٹائم جب یہ ڈیزائر ہوگا بڑا اور تباہی ہوگی وہ ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کہا دجال آئیں گے، تو یہ یا تو وہ ایک اس کا کوئی کرندہ چھوٹا دجال تھا، اور اگر یہ وہی ہے تو پھر جب یہ مسلمان تھا تو یہ داخل ہوا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا دجال کو طواف کرتے ہوئے مکے کا، مدینے کا طواف کر رہا ہے۔ اگر تو یہ وہیں دجال ہے تو پھر یہ جب واقعہ آخر وقت میں جب وہ آئے گا تب اس وقت مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ اس کا پیدا ہونا اور لوگوں کے سامنے مر جانا، گم ہو جانا، یہ چیزیں۔ اور اگلی بات یاد رکھیں وہ دجال ہی کیسا ہوا جو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دجال ہے، کیونکہ دجال کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ فریب دینے والا۔ اگر آپ نے کلیئر اسے پہچان لیا تو اس کا اصل وصف ہی ختم ہو گیا۔ تو بہت بڑا فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا یہ دجال کا معنی ہے۔ اس لیے یہ ابن سیاد کا مسئلہ یہاں تک ہی رہا۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ آخر میں جب وہ آئے گا بڑا دجال، یہ دونوں میں سے کوئی بات ہو سکتی ہے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، یہ جو دجال کا معاملہ ہے بڑا سنگین ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کو ذکر کریں گے کہ دجال اکبر جو ہے کہاں سے نکلے گا، وہ علاقہ کون سا ہے اور کون سی علامتیں ہوں گی اور وہ کیا کیا فتنے لے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ دجال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس کا تذکرہ چھوڑ دیں گے جب دجال آئے گا، لوگوں کو اس کی پہچان نہیں رہے گی، اور دجال بہت دھوکہ اور فریب دینے والا ہے۔ ابن سیاد کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھلا نہیں، اصحاب رسول کو بھی شک ہی رہا، کچھ کہتے تھے دجال ہے، کچھ کہتے تھے نہیں، یہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو اگر یہ وہیں دجال ہے تو پھر آخر وقت میں مدینے میں نہیں داخل ہو سکے گا، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو اس کا اس کے ساتھ لنک ضرور ہے، جیسے وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں سارا کچھ جانتا ہوں۔ اس صورت میں بھی یہ چھوٹا دجال ہے اور بڑے دجال کا کرندہ ہے۔ دجال برکیف وہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پیدا ہوا تھا۔ یہ ہے ابن سیاد کے بارے میں صرف احادیث، باقی قصے، کہانیاں، ڈائجسٹس بہت کچھ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے احادیث کا ریفرنس صرف نمبرنگ کے ساتھ رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے اوپر ہم پیرا رہیں، عمل پیرا رہیں۔ اللہ سے دعا ضرور کریں۔ دجال سے پہلے بننے والا جو ماحول اور اس کے جو لشکر ہیں وہ اس وقت عام ہیں، کیونکہ دجال کا ہتھیار دھوکہ ہے، اور دھوکہ اس وقت ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں، کھانے پینے، پہننے، کاروبار، جس جگہ پہ بھی، دین میں، دنیا میں، ہر جگہ دھوکہ موجود ہے۔ اس کے لشکر پھیل چکے ہیں، اب اس کا ظہور باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کا تذکرہ کیا تھا تو اصحاب کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس کی آگاہی کرائی، ہم جب اٹھ کے گئے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید ابھی جھاڑیوں کے پیچھے سے وہ نکل آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر اس کو واضح بیان کیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں آنے والے عذابوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنا ایمان اور اپنے رسول کا ایمان اجاگر کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے کینہ نکالے، بغض نکالے، مسل کی تعصب نکالے، اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے نفع بخش جو ہے بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اپنے لیے اور سب کے لیے خیر کی چابی بنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شر کی چابی نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ایمان پر زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور اسی پہ موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔